منو سلوا ایپیسوڈ 12۔ سنا ہے زینی نے نوکری کر لی ہے۔ ربیعہ کی ہونے والی ساس اس دن ان کے گھر آئی تھی اور نفیسہ کو ان دنوں اگر کسی چیز کا اندیشہ تھا تو وہ انہی کی آمد کا تھا۔ زبیدہ ان کی چھوٹی بہن تھی اور بہت اچھے مزاج کی تھی، مگر نفیسہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ نسیم کے ساتھ بے حد انسیت رکھتی ہیں اور اس وقت بھی نسیم کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ زینی کی اس نوکری کے بارے میں بھی انہیں نسیم نے ہی مطلع کیا تھا۔ زبیدہ کو اگرچہ شیراز اور زینی کی منگنی ٹوٹنے کا افسوس تھا، مگر بہرحال انہوں نے ابھی اس بارے میں نفیسہ سے افسوس کے علاوہ زینی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید ان کے دل میں بھی زینی کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا جو اب بھی اسے قصوروار سمجھنے سے انکاری تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی آئی تھی اور ہر بار زینی کی حالت دیکھ کر وہ مزید رنجیدہ ہو کر واپس جاتی تھی۔ ہاں، وہ ایک آفس میں اس کی دوست نے لگوائی ہے اسے، نفیسہ نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ آپا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، خاندان والے پہلے ہی بہت باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں، زبیدہ نے اعتراض کیا۔ وہ چھوڑ دے گی، ذرا دل بہل جائے گا اس لیے کام کر رہی ہے، چھوڑ دے گی وہ، نفیسہ نے جھوٹ بولا۔ دل بہلانے کے لیے نوکری ہی کرنا رہ گیا ہے؟ پہلے بھی اس کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے مسئلہ ہوا، آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کو گھر سے باہر ہی نہ جانے دیتی۔ نفیسہ نے قدرے شرمندہ انداز میں چائے لاتی ہوئی ربیعہ کو دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ ربیعہ نے چائے کی ٹرے ٹپائی پر رکھ دی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ زینی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبیدہ سے زینی کی ملاقات ہو۔ وہ اگرچہ ابھی بھی چادر لے کر ہی باہر جاتی تھی، مگر اس کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا اور تراشیدہ بالوں کے ساتھ زبیدہ کے سامنے آنا قیامت لانے کے مترادف تھا۔ ربیعہ کو زینب کے حلیے کا ہی خوف نہیں تھا، بلکہ اس کو زینی کی زبان سے بھی خوف آ رہا تھا۔ زبیدہ اس سے جاب کے حوالے سے کچھ پوچھ لیتی تو ربیعہ کے پیٹ میں جیسے کوئی گھونسے مارنے لگا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ یا تو زینی کو آج دیر ہو جائے یا پھر زبیدہ چائے پی کر چلی جائیں، یا پھر وہ کچھ اور دعا مانگنے کے لیے سوچنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ربیعہ نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، لگتا ہے زینی آ گئی۔ اس وقت آتی ہے وہ؟ مغرب میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا اور اس وقت زینی کا گھر آنا زبیدہ کے لیے بے حد قابل اعتراض بات تھی۔ نہیں، عام طور پر تو جلدی آ جاتی ہے، آج کر گئی تھی کہ ذرا دیر سے آئے گی، کسی دوست کی طرف جانا ہے، نفیسہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ربیعہ جلدی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے چوکھٹ پر کھڑی زینی سے گھبرائی ہوئے انداز میں سرگوشی کی۔ چھوٹی خالہ آئی ہیں، انہیں مت بتانا کہ ماڈلنگ کر رہی ہو، اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے بال دکھانا، چادر کو اچھی طرح لپیٹ۔ ربیعہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ زینی اسے بڑے آرام سے ایک طرف کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اپنی چادر اتارتے ہوئے سامنے بیٹھی زبیدہ کی طرف گئی۔ چارپائی پر زبیدہ کے ساتھ بیٹھی نفیسہ نے بے اختیار اپنے دانت پیسے۔ زینی کے عقب میں کھڑی ربیعہ نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور زبیدہ چائے کا دوسرا گھونٹ لیتے لیتے رک گئی۔ ان کی نظریں زینی کے بالوں پر تھی۔ ایک نظر انہوں نے زینی کو دیکھا، پھر نفیسہ کو۔ تم نے بال کب کٹوائے؟ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، اور زینی نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے تاریخ تو لکھ کر نہیں رکھی، اس نے چادر تہہ کی اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ زبیدہ نے اس کے انداز کو محسوس کیا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار زینی سے اس انداز میں کوئی بات سنی تھی۔ انہیں جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا، تم بڑی نمازیں اور تہجد پڑھتی ہو، اسلام میں بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اگلے ہی جملے میں حساب صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے خالہ، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس نے بے حد عجیب مسکراہٹ کے ساتھ زبیدہ سے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکی۔ کم سے کم وہ زینی کے منہ سے اس بات کے جواب میں اس جملے کو سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس کے بدلے ہوئے حلیے کو انہوں نے محسوس کیا تھا، مگر ان کا ذہن ماڈلنگ کی طرف نہیں گیا۔ کیا کام کر رہی ہو تم؟ انہوں نے بالا آخر موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ماڈلنگ۔ اس نے اپنے لمبے ناخنوں پر نظر ڈالتے ہوئے ان کے سر پر بم پھوڑا اور ایسا
हुए उसने दूर खड़ी रबिया को मुस्कुराते हुए बेहद मायने खेज अंदाज से देखा, जो बिल्कुल साफ खड़ी उसे देख रही थी। जुबैदा ने होठों से लगाया कप दोबारा ट्रच पर रख लिया। उन्होंने गर्दन मोड़कर ज़ेनी को देखा और अब वो अपने ब्रश निकालकर बालों में फेर रही थी। तुम मॉडलिंग कर रही हो? लेकिन आपा तो कह रही थी तुम ऑफिस में काम कर रही हो। ज़ेनी ने नफीसा को देखा, जो उस वक्त शर्म से पानी पानी हो रही थी। पता नहीं, ये तो आप अम्मी से पूछें, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। जुबैदा ने नफीसा से कुछ पूछने के बजाय अपना पर्स खोला, उसमें कुछ नोट निकालकर बेहद सर्द अंदाज में ज़ेनी की गोद में रख दिए। मैं शहराज की तरफ गई थी, आज वो आया हुआ था। उसने मुझे ये रकम दी कि तुम्हें दे दूं। 15,000 है। वो कह रहा था कि तुम्हारी चूड़ियों की कीमत से कुछ ज्यादा ही रकम है ये। बालों में ब्रश करते हुए ज़ेनी का हाथ रुक गया। तुमने अपनी चूड़ियां उसको क्यों दी? नफीसा ने अपना गुस्सा भूलकर एकदम बोली। ज़ेनी हजार के उन नोटों को देखने लगी। वो चंद लम्हों के लिए माजी में लौट गई थी। शहराज ने आखिरी उधार लौटाना फर्ज समझा था। उसे बाकी 4 सालों में दिए गए गिनत छोटे बड़े उधार याद नहीं आए। कह रहा था इसमें 2 चूड़ियां आराम से बन जाएंगी, ना बने तो उसे बता दूं, वो और भेज देगा। जुबैदा ने मजीद कहा, जब शादी नहीं होनी तो चूड़ियां बनवाकर क्या करना है मुझे? ज़ेनी ने नोट उठाते हुए नफीसा से कहा। नफीसा ने बेअख्तियार होकर उसके होठों पर हाथ रख दिया। क्यों शादी नहीं होनी? दोनों दिन मिल रहे हैं, बुरी बात मुंह से न निकालो। ज़ेनी ने कोई जवाब देने के बजाय उन नोटों को जुबैदा के हाथ में थमा दिया। उन चूड़ियों की कीमत इतनी नहीं थी, खाला किसी चीज की कीमत जरूर तय करती है, पैसा किसी चीज की कीमत जरूरत तय करती है, पैसा नहीं। और इन चूड़ियों की कीमत कितनी है ये शहराज को वक्त आने पर बताऊंगी। कीमत तो अदा करेगा वो, मगर मेरी मर्जी की अदा करेगा। अभी उससे कहें रखे अपने पास। उसने नोटों को उनकी हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद करते हुए सर्द मेहरी से कहा और अपनी चादर और बैग उठाते हुए उठ खड़ी हुई। शहराज चंद लम्हे चुपचाप खाला जुबैदा को देखता रहा। फिर उसने उनके हाथ से नोट ले लिए और अपना वॉलेट निकालकर बेहद नाराजगी के आलम में नोट उसमें रखते हुए बोला, ठीक है, उसे ये पैसे नहीं चाहिए तो ना सही। मैंने पहले ही उसे ज्यादा रकम भिजवाई थी, लेकिन अगर वो चाहती है कि मैं दो सस्ती सी चूड़ियों के लिए उसे लाखों रुपए भिजवाऊं तो मैं ये तो नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल खाला, आप गवाह रहेंगी कि मैंने चूड़ियों के पैसे भिजवाए थे। बिल्कुल जुबैदा, याद रखना ये बात। ये इतने कमीने लोग हैं कि इन 2 चूड़ियों को 1000 जगह दोहराएंगे। नसीम ने बेहद गुस्से के आलम में कहा। और तुमने जबान देखी उसकी, कैसे धमकी दे रही है हमें कि कीमत लेगी मेरे बेटे से। अरे उसके बाप ने कौन सी जायदाद दे दी मेरे बेटे को कि अब कीमत लेने निकली है वो। नसीम को बेहद गुस्सा आ रहा था। जुबैदा ने उनके घर आकर हर्फ बहर ज़ेनी की बात दोहरा दी थी। आपा, मैं तो खुद उसके रंग ढंग देखकर हैरान रह गई हूँ। वो तो पहली वाली ज़ेनी लग ही नहीं रही थी। बाल कटवा लिए हैं, मेकअप किया हुआ है। माँ कहती है ऑफिस में काम कर रही है, बेटी कहती है मॉडलिंग कर रही हूँ। मैं तो आज खुद परेशान हो गई हूँ। जुबैदा वाकई परेशान थी। मॉडलिंग? शहराज बेअख्तियार चौंका। ये आखिरी चीज थी जो कोई ज़ेनी से तवक्को कर सकता था। हाँ, यही कहा उसने मुझसे। अब यकीन आ गया ना तुम्हें कि मेरे बेटे को कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। उस लड़की के लड़कों के साथ वाकई चक्कर थे। अब तो पता चल गया तुम्हें। नसीम का जैसे सैरो खून बढ़ गया था। खानदान भर में ये जुबैदा ही थी जो ढके छुपे लफ्जों में ज़ेनी की हिमायत करती थी, और उनका ख्याल था कि शहराज को कोई गलत फहमी हो गई थी। नहीं आपा, आप ठीक कहती हैं, मैं ही गलत थी। ज़ेनी के तौर वाकई खराब है। मैं मंगनी टूटने के बाद उसकी हालत देखकर पसीजती रही। उस वक्त बड़ी खराब हालत थी उसकी। शहराज ने बाकी बातें नहीं सुनी। वो उठकर दूसरे कमरे में आ गया। कुछ देर के लिए ज़मीर उसका
کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہوا تھا۔ ضمیر نے ملامت کی، اسے زینی کی کسی بات نے پریشان نہیں کیا تھا، نہ پیسے واپس آنے نے، نہ اپنی مرضی کی قیمت کی دھمکی نے۔ وہ جانتا تھا زینی کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب غصے میں کہے ہوئے جملوں سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسے صرف ایک جملہ چبھا تھا، جب شادی نہیں ہوئی تو چوڑیاں بنوا کر کیا کروں گی؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینی کی نہ ہو، وہ اتنی خوبصورت ہے، زینی کی شادی نہ ہو، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ خاندان میں کتنے لڑکے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور خاندان نہیں تو خاندان ہی میں یا چچا کے جاننے والوں میں۔ ٹھیک ہے میرے جیسا رشتہ نہیں ملے گا اس سے، لیکن کوئی نہ کوئی رشتہ تو مل ہی جائے گا اسے۔ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لڑکیاں رو دھو کر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر شادی کے بعد سب کچھ بھول بھی جاتی ہیں۔ آخر میں بھی تو زینی کو بھول گیا ہوں، پھر زینی مجھے کیوں نہیں بھولے گی؟ شہراز نے اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنے ضمیر کو دوبارہ تھپکیاں دے کر سنانا شروع کر دیا۔ اسے وقت ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ بھی ابھی تک زینی کو نہیں بھولا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو کبھی نہ کبھی اسے بے چینی میں مبتلا کرتا تھا، مگر وہ کبھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ یہ محبت تھی۔ وہ اب صرف اور صرف شینا سعید نواز سے محبت کرتا تھا۔ اس نے جیسے خود کو یاد دلایا اور ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ میں زینی سے اب محبت نہیں کرتا، اب شینا سے محبت کرتا ہوں۔ محبت تو خوشی دیتی ہے، جیسے میں شینا کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتا ہوں۔ محبت بے چین تھوڑی کرتی ہے، جس طرح میں زینی کے بارے میں سوچ کر ہوتا ہوں۔ شہراز نے جیسے اطمینان کا سانس لیا اور شکر کا بھی۔ اس نے زینی کے بارے میں اتنے ہمدرد انداز میں سوچتے ہوئے ایک بار پھر بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے زینی کے کردار کے بارے میں شرمناک انداز میں کیچڑ اچھالی تھی۔ شاید اسے یہ لگا تھا کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ یہی کیا جا سکتا تھا اور اس کے بارے میں یہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شہراز نے اس لڑکے کے خط دینے کی کوشش پر زینی کے چہرے کا خوف نہ دیکھا تھا، یا زینی کا اس خط لینے سے انکار نہ سنا ہو۔ وہ ان دونوں چیزوں سے بھی آگاہ تھا، لیکن وہ آگاہی اس وقت کام نہ آتی۔ اسے چند لمحوں کے لیے اندھا بن جاتا تھا اور پھر اس کی قسمت بدل جاتی۔ رشتے کی اس ڈور سے خود پر کوئی حرف آئے بغیر اور کوئی سوالیہ نشان بنے بغیر توڑ پاتا۔ اسے صرف یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس ڈور کو توڑنے کی کوشش میں اس نے زینی کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ سوئی ہوئی زینی کی آنکھ بچوں کے شور سے کھلی تھی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں کھلی رکھ کر شور کا ماخذ سمجھنے کی کوشش کی۔ یقیناً زہرا آپا آئی تھی۔ اس نے کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ زہرا صحن میں نفیسہ کے پاس بیٹھی روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ زینی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اب کیا مسئلہ ہوگا۔ پھر کوئی نیا جھگڑا، کوئی نیا مطالبہ۔ اس بار کافی مہینے گزر گئے تھے خیریت سے، اور اسے خود حیرانی تھی کہ اتنے مہینے نعیم بھائی کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر کیسے گزر گئے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور اسے دیکھتے ہی نفیسہ کی برہمی اور زہرا کے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر نکال دیا سسرال والوں نے، یا کسی نئے مطالبے کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو یہ سارے کام، لیکن نہیں، تم بہنوں کے گھر تباہ کروا کر چھوڑو گی۔ نفیسہ نے طیش میں اس کو مخاطب کر کے کہا۔ اچھا، یعنی اس بار میری ماڈلنگ کا بہانہ بنا کر آپ کو نکالا ہے؟ اس نے اطمینان سے صحن میں کھیلتی بچیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اب دوبارہ آپ واپس اس گھر میں مت جائیے۔ یہ کیا ہے وہاں پر جس کے لیے اتنی ذلت اٹھا رہی ہیں؟ 800 روپے ماہانہ، وہ میں آپ کو دے دوں گی، آپ یہیں رہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زینی، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ ابھی انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، صرف دھمکایا ہے، گھر سے نہیں نکالا۔ وہ نکال دیں گے مجھے، میری بیٹیوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ زہرا آپا نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں، میں نے اپنے باپ کی نہیں مانی تو آپ کی کیسے مانوں گی؟ اس نے بے حد صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ لیکن آپ سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا۔
اس نے پلٹ کر زہرا آپا سے کہا۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھاتی اسے؟ زہرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ شہراز کا بدلہ ہم سے کیوں لینے لگی ہے؟ پہلے شہراز کی وجہ سے اس کا دماغ سابقہ آسمان پر تھا کہ اس کی منگیتر تو سرکاری افسر بننے والا ہے، یہ سرکاری افسر کی بیوی بنے گی۔ زینی نے پلٹ کر بہن کو تعجب سے دیکھا۔ یہ کب ہوا تھا کہ اس کے انداز میں اس کی اپنی بہن نے غرور کا شائبہ دیکھا ہو یا غرور کا شائبہ ہوا ہو اس کے انداز میں، ایسا غرور جس کا وہ آج حوالہ دے رہی تھی۔ سرکاری افسر کی بیوی؟ اس نے تو میں کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو شہراز کی بیوی بننا چاہتی تھی، چاہے شہراز جو مرضی ہو۔ وہ عہدے کے پیچھے پاگل نہیں ہوئی تھی، وہ محبت میں خوار ہو رہی تھی۔ اور اب اگر منگنی ٹوٹ گئی ہے تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے، اتنی خود سر ہو گئی ہے کہ یہ اور ابو اور اس کو روک نہیں رہے۔ میرے گھر کو کچھ ہوا نا امی تو یہ سب کچھ زینی کی وجہ سے ہوگا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ زینی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنے بستر پر جا کر دوبارہ لیٹتے ہوئے اسے یاد آیا، پہلے ہمیشہ زہرا آپا کے اس طرح گھر آنے پر وہ بھی ان کے ساتھ رونا دھونا شروع کر دیتی تھی، پھر نمازوں کے ساتھ وظیفے شروع ہو جاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے اندر آ کر بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا میں واقعی بے حس ہو گئی ہوں؟ اس نے بے اختیار اپنے آپ سے پوچھا۔ شاید، اس نے جیسے خود ہی جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زینب کہاں تھی یار؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ فاران اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آیا اور پھر اس نے زینی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وی کٹ دا ڈیل، اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے زینی کو مبارکباد دی۔ زینی نے اس سے الگ ہوتے ہوئے حیرانی سے اس سے دیکھا۔ کون سی ڈیل؟ تم بہت لکی ثابت ہوئی ہو میرے لیے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زینی کو کچھ چبھا۔ وہ اب اسے اس انٹرنیشنل چیز کے بارے میں بتا رہا تھا جس کی کیمپین کے لیے اس نے 2 دن پہلے اسے چند لوگوں سے ملوایا تھا۔ کاسمیٹکس برانڈ پہلی بار کسی لک میں کسی اسپیشلسٹ ماڈل یا ایکٹریس کو لینے کے بجائے ایک نئے چہرے کو لے رہا ہے، اور اس کا کیمپین کے لیے ابتدائی بجٹ 1 کروڑ تھا۔ فاران کو ملنے والی یہ اب تک کی سب سے بڑی کیمپین تھی۔ تم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ برانڈ کو انٹرویوز کروانے کے لیے کون کون مر رہا تھا۔ یہ کیمپین مکمل لائف اسٹائل دے گی، ایک بہت شاندار لائف اسٹائل۔ ایک بار یہ کیمپین لانچ ہو جائے تو تم ایک کیٹ واک کے لیے اتنے پیسے لوگی جتنے ٹاپ کی ماڈلز اتنے سالوں سے لے رہی ہیں۔ یہ برانڈ تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھے گی۔ فاران اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کے آفس میں داخل ہو گئے تھے۔ تمہاری وارڈروب، تمہارا اسٹائلسٹ، تمہارا ہیئر اسٹائلسٹ، تمہاری ڈریس ڈیزائنرز، تمہاری ایکسیسریز، تمہاری بیوٹیشین سب وہ ہائر کریں گے، تم صرف ان کو ریپرزینٹ کرو گی۔ کافی ملے گی؟ زینب نے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں آج سب کچھ ملے گا۔ فاران نے انٹر کام اٹھا کر اپنی سیکریٹری کو کافی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے کچھ دوسری اسنیکس منگوا کر بھجوانے کے لیے کہا۔ زینی بیگ سے ہیئر برش نکال کر اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ نہ صرف یہ بلکہ پورا 1 سال تمہاری ساری کاسمیٹکس وہی دیں گے اور اس کی مالیت بھی خود ہی کریں گے۔ فاران نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ لنچ کہاں سے منگوا رہے ہو آج؟ زینب نے اس کو ایک بار پھر ٹوکا۔ تم بتا دو، فاران نے فوراً کہا۔ یا ایسا کرتے ہیں کہیں چلتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، زینی نے سر ہلا کر اور دوبارہ برش کرنے لگی۔ یہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیمپین کے دوران تم شوز یا شولیس میں جتنی بھی وارڈروب استعمال کرو گی وہ استعمال کے بعد تمہاری ملکیت ہوگی۔ فاران اسے ایک ایک چیز بتا دینا چاہ رہا تھا۔ تم کوئی
स्लीपिंग पिल्स लेते हो? जैनब ने एक बार फिर मुदाखलत की, वो जैसे उसकी गुफ्तगू से बिल्कुल हट रही थी। हाँ, फरहान ने चौंक कर उसे नाम बताया। मुझे भी मंगवा दो, मैं देखता हूँ, शायद मेरी दराज में पड़ी हो। ना हुई तो मैं सायरा से कहता हूँ। फरहान ने दरवाजा खोलते हुए देखा, उसे स्लीपिंग पिल मिल गई थी। एंड गेस व्हाट, पहला कमर्शियल कहाँ शूट करना है? मलेशिया में, उसने स्लीपिंग पिल उसको थमाते हुए कहा, जिन्हें उसने अपने बैग में रख लिया। वो अब नीली फाइल निकालकर अपने नाखूनों को रगड़ रही थी। फरहान एकदम चुप हो गया। तुम्हें खुशी नहीं हो रही? किस बात की? वो उसका मुंह देखकर रह गया। ज़ैनब ज़िया, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है जो मिला है, या ये समझो तुमने जैकपॉट हिट किया है। हमारे सुपर मॉडल्स तरसती हैं ऐसे चांसेस के लिए। वो अपने कैंपेन की अहमियत का एहसास दिला रहा था। एक रात एक एड और अगले दिन पूरा पाकिस्तान पहचान रहा होगा तुम्हें। हर एक के होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा, ज़ैनब ज़िया, ज़ैनब ज़िया। वो बेख्तियार चौंकी। ज़ैनब ज़िया क्यों? खाली ज़ैनब क्यों नहीं? क्यों, क्या हुआ? ज़ैनब नाम की तो और भी लड़कियां हैं, खाली ज़ैनब तो नहीं दे सकते? फिर नाम बदल दो मेरा। गुड आइडिया, क्या नाम रखें? फरहान बेख्तियार महजूज हुआ। कोई भी नाम जिसमें मेरे बाप का नाम ना आए। उसका लक में उनका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उसने आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था। तुम्हें क्या हुआ? ज़ैनी ने कमरे में दाखिल हुए ही रबिया की सुर्ख और मुतवर्रम आंखें देखी थी। वो अभी चंद लम्हे पहले ही बाहर से आई थी। रबिया अपने बिस्तर पर गुमसुम बैठी हुई थी। छोटी खाला आई थी। ज़ैनी अपना बैग रखते रखते ठचक गई। उनका इतनी जल्दी दोबारा आ जाना अच्छा शगुन नहीं था। फिर ज़ैनी एकदम बेहद संजीदा हुई। फिर ये कि वो बता गई हैं कि अगर तुमने मॉडलिंग ना छोड़ी तो वो इमरान के साथ मेरी मंगनी तोड़ देंगी। बल्कि वो कह रही थी कि इमरान तो इसरार कर रहा है कि रिश्ता ख़त्म कर दें। तो ख़त्म कर दें, ज़ैनी ने बेहद सर्द महरी से कहा। तुम कितनी खुदगर्ज हो गई हो ज़ैनी। रबिया उसकी बात पर जैसे तड़प गई। मंगनी तोड़ने की बात वो कर रही हैं और खुद गर्ज मैं हो गई हूँ, उसने सुलग कर कहा। वो तुम्हारी वजह से मंगनी तोड़ना चाहती हैं। रबिया ने उसकी बात काटी। मेरी वजह से नहीं, उनको भी कहीं माल नजर आना शुरू हो गया होगा, ज़ैनी ने तलखी से कहा। रबिया अपने बिस्तर से उठकर उसके बिस्तर पर आ गई और उसने ज़ैनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। ज़ैनी प्लीज छोड़ दो ये सब कुछ, इसमें बड़ी बेइज्जती है, उसने जैसे मिन्नत करने वाले अंदाज में ज़ैनी से कहा। पैसे के बगैर दुनिया में वैसे ही बड़ी बेइज्जती है, उसने बेहद ठंडे अंदाज में कहा। ये बेइज्जती मुझे दुनिया में बेइज्जती से बचा लेगी, और जब तक ये होगा आपा का घर तबाह हो चुका होगा, मेरी मंगनी टूट चुकी होगी। रबिया ने उसकी बात काटी। शादी के 5 सालों में 25 बार आपा का घर टूटते टूटते रह गया, उसमें मेरा हाथ तो नहीं था। और जहां तक तुम्हारी मंगनी है तो टूटने दो उसे मंगनी को। जो रिश्ते मोहब्बत के बजाय ब्लैकमेलिंग की वजह से जुड़े हो ना, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इमरान तुमसे शादी कर रहा है, मुझसे तो नहीं कर रहा, फिर उसको क्या तकलीफ है? मैं जो चाहे करूं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। मर्द बेइज्जती से महसूस करते हैं ऐसे खानदानों में रिश्ता करते हुए जहां उसने रबिया को बात मुकम्मल करने नहीं दी। सारी मॉडलिंग करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने नहीं सकेगा। ससुर सर पीट काट कर जहेज का सामान देगा तो दिखाने नहीं लायक हो जाएगा, उसकी इज्जत को कुछ नहीं होगा। वो बेख्तियार हंसी। ज़ैनी, रबिया ने एक बार फिर कहना चाहा, मर्दों की बेइज्जती के मायार कितने झूठे हैं हमारे माशरे में। एक आपा के शोहर हैं और बीवी के बाप के दिए हुए बिस्तर में सोकर, बीवी के लाए हुए बर्तनों में खाकर
بیوی کو گالی دیتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ہاں، بے عزتی محسوس ہوتی ہے جب بیوی کی بہن ماڈلنگ کرنے لگے۔ ایک تمہارے منگیتر ہیں جو بالکل آپا کے شوہر کی طرح میرے باپ سے بیٹی کے ساتھ جہیز کی صورت میں ان کی باقی جمع پونجی بھی ہتھیائے گا اور پھر ایک لمبی فہرست بھی تھمائے گا۔ ان تمام کاموں کی بعد سے اس کی ممکنہ بے عزتی ہو سکتی ہے اور اس میں سرفہرست ہوگی بیوی کی بہن کی ماڈلنگ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، یوں جیسے اپنی بات سے خود بے حد محظوظ ہوئی ہو۔ ان کو ابو کی عزت کا احساس نہیں ہے تو تم کو ہے، تو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی یہ کام؟ ربیعہ کو اس کی ہنسی بہت بری لگی، اس کے باوجود کہ آج کئی مہینوں بعد اس نے زینی کو ہنستے دیکھا تھا، مگر زینی کی اس طرح کبھی ہنستی بھی تو نہیں تھی۔ میں اپنے باپ کی نافرمان اولاد ہوں، لیکن اپنے باپ کے علاوہ اس دنیا میں فی الحال ان دوسروں مردوں کی عزت نہیں کرتی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ چھوڑ دو زینی، یہ سب چھوڑ دو۔ ربیعہ نے ایک بار پھر اس کی منت کی۔ اور چھوڑنے کے بعد کیا کروں؟ آپا کی طرح کسی مرد سے شادی کر کے اس کے تلوے چاٹوں، یا گالیاں کھاؤں، یا جہیز کے نام پر مار کھا کر دوبارہ یہاں آ بیٹھوں؟ اس کے لہجے میں زہر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زینی؟ کیوں ہر ایک کو تم ایک جیسا سمجھنے لگی ہو؟ ساری دنیا بری نہیں ہے۔ ربیعہ زچ ہو گئی تھی۔ جب مجھے دنیا میں کوئی اچھا نظر آیا نا تو میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گی۔ فی الحال دنیا میں میرا یہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ زبیدہ کو زینی کی ماڈلنگ کا پتہ چلنے کے بعد یہ بات زیادہ دیر تک راز نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ پورے خاندان اور محلے کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ محلے میں پہلے ہی زینی کے روزانہ گاڑی میں آنے جانے کی وجہ سے چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ زینی کو اپنے محلے کے کسی لڑکے نے تنگ کیا ہو، مگر اس ماڈلنگ کا پتہ چلنے کے بعد اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ اس گاڑی میں آنے اور جانے کے دوران اس سے کوئی نہ کوئی جملہ سن لیتی۔ عجیب بات تھی، اسے اب کسی نظر، کسی ہنسی، کسی بات سے خوف نہیں آتا تھا۔ خوف جو تب تک اسے اپنے حصار میں لیے رہے تھے جب تک وہ نظر جھکا کر سر نیچا کر کے چلتی رہی تھی۔ وہ اب مردوں کے ساتھ کام کرتی تھی، ان سے گلے ملتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر لیتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، ان کے سامنے قابل اعتراض کپڑے پہن کر فوٹو شوٹ کروا لیتی تھی۔ اسے آخر اب کس چیز سے جھجک محسوس ہوتی؟ زینب ضیاء کی تصویر زندگی کے کینوس پر نئے رنگوں سے پینٹ کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت لمبے عرصے تک دوبارہ اسے نظر نہیں آیا۔ شاید وہ بہت دنوں تک زینب کا انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا، مگر زینی نے اس کا انتظار نہیں چھوڑا۔ شعوری اور لاشعوری طور پر وہ اس گاڑی سے اترتے ہوئے وہ ایک نظر اطراف میں ڈالتی تھی۔ وہ ایک بار اس لڑکے سے دوبارہ سامنا کرنا چاہتی تھی اور یہ موقع اسے بہت جلد مل گیا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے بالآخر گھر واپس آتے ہوئے اسے اس دن وہیں دیکھا تھا جہاں وہ ہمیشہ اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی میں تھی، وہ اور اس نے اپنے اندر جیسے لاوا پھوٹتے محسوس کیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ زینی نے اپنا بیگ کھول کر چند نوٹ نکالے اور ڈرائیور کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لڑکا دیکھ رہے ہو؟ زینی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ ڈرائیور نے کچھ چونک کر اس لڑکے کو دیکھا جو خود بھی اب اس گاڑی کی طرف متوجہ تھا۔ شاید اس نے زینی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ تنگ کرتا ہے مجھے، ابھی میں اتروں گی تو یہ میرے پیچھے آئے گا۔ میں چاہتی ہوں تم اس کی اتنی مار لگاؤ کہ یہ دوبارہ اس محلے میں آنے کی جرأت نہ کرے۔ اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہاں گلی میں کچھ اور لڑکے بھی کھڑے تھے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح زینی کو دیکھ کر ہلکی سی سیٹی بجائی اور ہنستے ہوئے کچھ جملے کسے۔ روز یہاں سے گزرتے ہوئے اب اس کا استقبال اسی طرح ہوتا تھا۔ پہلے ان میں سے کوئی زینی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ضیاء صاحب کی بیٹی تھی اور اس کی عزت کرنے سے یہ حوالہ کافی تھا۔ اس کی شیراز کے ساتھ منگنی ہو جانے کے بعد وہ اس محلے میں اور بھی قابل احترام ہو گئی تھی۔ وہ محلے کے ہی ایک دوسرے ایسے لڑکے سے منسوب تھی جو صرف اپنے خاندان کا نہیں، اس محلے کا قابل تعریف لڑکا تھا، جس کی تعلیمی
کامیابیوں کی وجہ سے 5ویں جماعت کے وظیفے کے امتحان سے اس کی آخری تک اخباروں میں سب دیکھ رہے تھے تصویریں، اور جب جانتے تھے کہ وہ افسر بننے والا تھا یا بالا آخر بن جاتا، اور پھر جو زینب ضیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا، اس کے باوجود کہ سب اسے محلے کی حسین ترین لڑکی سمجھتے تھے، اور پھر بہت سے شہراز پر صرف اسی ایک وجہ سے رشک کرتے تھے۔ اور اب وہ ضیا صاحب کی بیٹی تو تھی، لیکن اپنے منگیتر کا متروع کا اثاثہ، جسے کسی لڑکے کی ساتھ پکڑا گیا تھا اور جس کا حسن بہت جلد اخباروں اور ٹی وی کی زینت بننے والا تھا، اور اب کسی کی عزت نہیں تھی، صرف ایک ماڈل تھی۔ اور زینی کو یقین تھا آج وہ لڑکے اس لڑکے کو اس کے پیچھے گلی میں جاتا دیکھتے تو وہ نہ صحیح کل صحیح مگر شے کا شکار ضرور ہو جاتے، اور پھر اس کے پیچھے صرف ایک لڑکا نہیں آتا، کوئی بھی کبھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑتا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، اس لڑکے نے اس کا تعاقب کیا تھا، وہ خاموشی سے چلتی رہی، وہ بھی بڑے اطمینان سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ زینی اب لڑکوں کے اس گروپ کے پاس پہنچنے والی تھی، اور اس کا پہلی بار کچھ کنفیوز ہوا۔ اس نے اس سے پہلے گلی میں اس جگہ لڑکوں کو اتنا جمگھٹا نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس سے پہلے یہاں کھڑے اکا دکا لڑکوں کو بھی زینی پر آواز کستے نہیں سنا تھا۔ آج وہ واضح طور پر زینی پر آواز لگاتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ دور سے بھی یہ بے حد آسانی سے دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ زینی لڑکوں کو اس گروپ کے سامنے سے روز کی طرح نہیں گزری، وہ یکدم ان سے دور کھڑی ہو گئی اور یکدم پلٹ کر اس لڑکے کے بالمقابل آ گئی۔ لڑکوں کے گروپ کا شور اچانک تھم گیا، کچھ کنفیوز ہوئے تھے وہ ان کے سامنے کیوں رکی تھی، مگر ابھی انہیں مزید حیران ہونا تھا۔ زینی کا پیچھے لڑکا بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ سنسان گلی میں گھبراتی ہوئی لڑکی اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے تو طوطے نہ اڑتے تو کیا ہوتا۔ کیا کام ہے آج تمہیں مجھ سے؟ سلام کرنا ہے، ہاتھ پکڑنا ہے، اظہار محبت کرنا ہے، یا خبر سنانی ہے کہ تم اپنی ماں کو میرے گھر رشتہ کے لیے بھجوانا چاہتے ہو؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود ہر لڑکے نے سنی تھی، اور اس لڑکے کے ہی نہیں خطا ہو گئے تھے، وہاں موجود دوسرے لڑکوں کے بھی کچھ دیر کے لیے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ جس نے پچھلی بار تمہارا خط پکڑا تھا نا، وہ منگیتر تھا میرا، منگنی توڑ گیا ہے وہ، اور یہ جو کہ رہے ہیں نا، یہ تمہاری وجہ سے بھونکنا شروع ہوئے ہیں۔ اس نے لڑکوں کے گروپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکا کچھ کہنے کے بجائے یکدم وہاں سے پلٹنا چاہا، مگر ڈرائیور تب تک اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکے پر برسانا شروع کر دی۔ وہ اسے بے رحمی سے اور بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ لڑکا مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا، اور ڈرائیور کے سامنے اس کا منحنی سا وجود کتنی مزاحمت کر سکتا تھا۔ گلی میں اب مکمل سکتہ تھا، جسے اس لڑکے کی چیخوں اور پٹائی کی آوازوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں توڑ رہی تھی۔ لڑکوں کا وہ پورا گروپ سانس روکے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جس کی ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے زینی کو اپنی بہن بنانے کا اعلان کر رہا تھا۔ زینی مزید وہاں نہیں رکی، اس نے پلٹ کر ایک نظر لڑکوں کے اس گروپ پر بے حد چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے تنفر آمیز انداز میں دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس گلی میں دوبارہ زینی پر کسی نے جملہ نہ کسا تھا، اور نہ کوئی اس کے پیچھے آیا تھا۔ پھر شہراز سی ٹی پی کے بعد ایس ٹی پی کے ٹریننگ کر رہا تھا۔ اکیڈمک میں کسی کو شہراز کی منگنی کا پتہ نہیں تھا۔ سعید نواز نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ شادی ہونے سے پہلے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ وہ سعید نواز کا داماد بننے والا ہے۔ شہراز نے یقیناً ان کا حکم عدولی کر کے خود کو مستقبل میں ملنے والے اعزاز سب کو دکھاتا، اگر جو اداس کے کامل میں نہ ہوتا۔
جو وقتاً وقتاً سعید نواز کی ہدایت شیراز کے گوش گزار کر کے جیسے اس کے جذبات پر بند باندھتا رہتا تھا، اور کسی انکشاف کی صورت میں سعید نواز کے ممکنہ رد عمل سے بھی اسے ڈراتا رہتا تھا، اور یہ دھمکیاں شیراز کے لیے کافی کارگر ثابت ہوئی تھیں۔ سعید نواز یقیناً اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اتنے محتاط تھے، یقیناً ان کے نزدیک یہ بات شرمندگی کا باعث ہوتی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی شیراز جیسے خاندان میں کر رہے تھے۔ وہ اپنے حلقہ احباب کے بے جا اعتراضات سے بچنے کے لیے ہی اتنی احتیاط کر رہے ہوں گے۔ شیراز نے سعید نواز کی اتنی احتیاط کی یہی توجہ سوچ کر خود کو اطمینان دلایا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی اتنی ہی سادگی سے طے ہوئی تھی جتنی سادگی سے منگنی ہوئی تھی۔ اس بار شیراز نے پورے خاندان کو لے جانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اس بار وہ صرف اکبر اور نسیم کو ہی لے گیا تھا، اور لے جانے سے پہلے وہ انہیں 3-4 مرتبہ ایک ہوٹل میں لے کر جا کر کھانے کے برتنوں اور کھانے کے آداب کے بارے میں سمجھاتا رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حالات میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی تو اس نے انہیں صرف ہدایت کی کم سے کم کھائیں۔ اکبر اور نسیم نے اس بار قابل رشک پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے سوپ لینے سے انکار کیا، چاول لینے کی حماقت نہیں کی تھی، صرف قورمہ لیا تھا اور اسے نان کے ساتھ کھاتے رہے۔ وقتاً فوقتاً وہ دیکھتے رہے جو انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں مختلف ہدایت دیتا رہا۔ شیراز کو دیکھتے بھی رہے جو انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں مختلف ہدایات دیتا رہا۔ اکبر اور نسیم نے بے حد جی للچانے کے باوجود ٹیبل پر موجود دوسری کسی ڈش کو نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کو بھی نہیں، کیونکہ انہیں کانٹوں سے کھانا پڑتا۔ کسی نے ان سے اصرار کیا بھی نہیں۔ شیراز کی ہدایت کے بعد انہوں نے آخر میں گرین ٹی پینے سے بھی انکار کر دیا، اور ان کے اس انکار کے ساتھ ہی ڈنر ختم ہو گیا۔ شیراز نے جیب سے رومال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ شینا اس بار بالآخر ان کے سامنے شلوار قمیض میں آئی تھی، مگر شیراز نے اپنے دل میں اعتراض کیا کہ شلوار قمیض کے مقابلے میں وہ جینز اور ٹاپ میں زیادہ مہذب تھی۔ سلیو لیس قمیض کا گلا صرف آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی بے حد نیچا تھا، وہ تقریباً کمر تک آ رہا تھا، اور اس پر قیامت یہ تھی کہ شینا آج بالوں کو کلپ کے ساتھ گردن سے کچھ اوپر لپیٹے ہوئے تھی، نتیجتاً صاف ظاہر تھا۔ رہی سہی کسر اس کی قمیض کے لمبے چاقوں نے پوری کر دی تھی، جس کے دونوں اطراف سے وہ خوبصورت سفید کمر نظر آ رہی تھی۔ اس کے پاجامے کے پائچے اوپر چڑھ گئے تھے، وہ اکبر کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئی تھی، اور اکبر کو پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح کے لباس میں ملوث دیکھا تھا، اور وہ بھی وہ لڑکی تھی جو اس کی بہو بننے والی تھی۔ لیکن یہ تو ماڈرن زمانے کی بچی ہے، اونچے خاندان کی لڑکی ہے، امیر خاندانوں میں یہ پہناوے ہوتے ہیں۔ اب اس کا باپ بھی تو پاس بیٹھا ہے، اسے کوئی اعتراض ہوتا تو شینا کو کپڑے تھوڑی پہن کر آتی۔ شادی ہو جائے گی تو شیراز خود ہی اسے سمجھا دے گا۔ اکبر اپنے آپ کو خود ہی سمجھانے میں مصروف تھا، جبکہ نسیم نے ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب بہو اتنی دولت لا رہی ہو تو خود خواہ میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں پر کیا جی خراب کرنا۔ ویسے بھی اب ہم کوئی محلے والے تو نہیں رہے، بنگلوں میں رہنا ہے انہوں نے، وہ اپنے تعویلات دے رہے تھے، اور شیراز شینا کے سامنے بیٹھنا اس پر مکمل طور پر قربان ہو رہا تھا۔ بیٹھ کر شینا اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ وہ صرف سعید نواز اور سنیعہ کی باتیں سن اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ شیراز کو اس کی خود اعتمادی مار رہی تھی۔ اسے صرف یہ اندازہ نہیں تھا کہ شینا میں اور بھی کچھ تھا جو اسے مارنے والا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے کچھ دنوں بعد سعید نواز نے شادی کی تیاریوں کے لیے روپے کا چیک دیتے ہوئے اسے یہ ہدایت دی کہ وہ بے حد سادگی سے شادی چاہتے ہیں۔ وہ خاندان کے قریبی لوگوں کے علاوہ شادی میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں چاہتے، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ ان کی طرف سے بھی۔
انہوں نے شہراز تک شینا کا یہ مطالبہ بھی پہنچایا کہ شادی کا صرف ایک مشترکہ فنکشن چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ شہراز ولیمے کا اہتمام نہ کرے۔ 5 لاکھ کا چیک ہاتھ میں لے کر سعید نواز کو نہ کہنا ناممکن تھا۔ شہراز بےحد سعادت مندی کے ساتھ انہیں ہاں کہہ کر آ گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کو پہلی بار کچھ اعتراض ہوا۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ اس کا بھی ولیمہ نہ کرتے، جس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ محلے اور خاندان کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیسے امیر گھرانے سے بہو لا رہے ہیں، کیسے اونچے خاندان سے ان کی رشتہ داری ہو رہی ہے، اور خاندان اور محلے کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ امیر ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے شرم میں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ شہراز کی بہنوں کو یہ غم تھا کہ ان کی سہیلیوں ان کی خوبصورت، ماڈرن اور امیر بھابھی کے ڈھیر وہ زیورات کیسے دیکھیں گی۔ شہراز خود بھی کچھ رنجیدہ تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے پورے کامن کو اپنی شادی میں بلا کر افسروں کا ایک جھمگٹا اکٹھا کر کے اس میں راجہ اندر کی طرح پھرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں دوبارہ ایسا موقع اسے کہاں ملنے والا تھا، لیکن اب خیر۔ اس نے ماں باپ اور بہنوں کو 5 لاکھ کا چیک دکھاتے ہوئے انہیں سادگی کے فوائد اور اس کی نیت پر ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے حسب ضرورت کچھ اسلامی حوالے اور حدیثیں بھی استعمال کی۔ نتیجتاً حسب توقع اور حسب سابق رہا۔ گھر والوں پر فوری اثر ہوا تھا، البتہ اس اثر کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس نے اس رقم سے ان سب کے کچھ مطالبوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو شادی ہو رہی ہے شہراز کی۔ کسی نے زینی کے دل میں گھونسا مارا اور وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ نسیم اور اکبر جا رہے ہیں گھر چھوڑ کر، شہراز کو گھر بھی ملا ہے جہیز میں، نسیم بتا رہی تھی۔ بہت بڑا ہے ڈیفینس میں گھر، اس گھر کو تو ابھی بند کر رہے ہیں، اس گھر کو تو ابھی بند کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ اچھے داموں بیچ دیں گے اور نہ بھی تو پڑا رہے گا، انہیں کوئی ضرورت نہیں اس گھر کی، شادی بڑی سادگی سے کر رہے ہیں، خاندان اور اس میں سے کسی کو نہیں بلا رہے۔ نسیم کہہ رہی تھی کہ بیٹے کے سسرال والے بھی زیادہ لوگ نہیں بلا رہے ہیں اور یہ کہ ولیمہ بھی نہیں کر رہے۔ ہاں بھائی، اب بیٹا بڑا افسر بن گیا ہے، اب کہاں ہم جیسے لوگوں کو منہ لگائیں گے یہ لوگ۔ تم نے زینی کے لیے کیا سوچا؟ صحن میں بیٹھی محلے کی کوئی عورت نفیسہ کو شہراز کی شادی کے بارے میں بتانے کے بعد زینی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اندر بستر پر لیٹی ہوئی زینی یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یہ کیوں سوچا تھا کہ اب شہراز کے بعد میں کچھ بھی سن کر اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ منگنی ہو گئی تھی تو شادی تو ہونا ہی تھی، پھر اسے یہ کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ وہ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ وہاں جانے کی دعائیں مانگتی تھی اس نے تو تہجد بھی صرف شہراز کا مقدر بدلنے کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ صرف شہراز کا مقدر نہیں بدل رہی، وہ اپنا مقدر بھی بدل رہی تھی۔ کوئی یوں کسی کو اپنی زندگی سے گندگی کی طرح نکال پھینکتا ہے؟ اسے وہاں بیٹھے اکیڈمی کا دروازہ دیکھتے اپنا وجود گندگی ہی محسوس ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو رہی ہو زینی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ہاں میں پاگل ہو رہی ہوں، نہیں میں پاگل ہو چکی ہوں، ورنہ اس وقت اس حالت میں یہاں بیٹھی ہوتی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ زینی کہاں ہے؟ ضیا نے ہمیشہ کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا تھا۔ آمنا سامنا تو ان کا اب زینی سے شاذ و نادر ہی ہوتا، لیکن اس کے باوجود گھر میں آتے ہوئے ضیا کا پہلا سوال اب بھی اس کے بارے میں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، آج تو جلدی گھر آ گئی تھی مگر پھر پتہ نہیں کہاں سے نکل گئی، میں تو پہلے ہی پریشان ہو رہی ہوں، شام ہو گئی ہے مگر ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ضیا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ شام تک تو کبھی باہر نہیں رہی تھی۔ تمہیں کچھ بتا کر گئی ہے؟ کہاں جا رہی ہے یا کب آئے گی؟ کچھ بتا کر کہاں جاتی ہے؟ محلے کی ایک عورت آئی ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے شہراز کی شادی طے ہونے کے بارے میں بتا رہی تھی، بس یکدم کمرے سے باہر آئی اور باہر نکل گئی، پیچھے مڑ کر میری آواز تک نہیں سنی۔ نفیسہ نے ضیا کو بتایا۔ شہراز کے گھر تو نہیں گئی؟ ضیا کو یکدم خدشہ ہوا۔ نہیں، وہاں نہیں گئی، میں پیچھے آئی تھی اس کے، وہ بس گلی پار کر گئی۔ ضیا چپ چاپ نسیم کو دیکھتے رہے، پھر سائیکل کھڑی کر کے تھکے ہوئے انداز میں باہر نکل گئے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اس وقت وہاں گئی ہوگی، لیکن
پتہ نہیں کیوں انہیں خدشہ تھا وہ وہیں گئی ہوگی۔ اگر وہ شہراز کی شادی کی خبر سن کر گئی ہے تو اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ وہیں تھی۔ وہ رکشے پر وہاں آئے تھے، پھر رکشہ سے اترنے سے پہلے ہی انہوں نے زینی کو فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کی اولاد تھی، سب سے خوبصورت، سب سے چہیتی اولاد، جسے انہوں نے بچپن میں کبھی گود سے اتار کر پیدل نہیں چلایا۔ فٹ پاتھ پر بٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت گرد اور دھول سے اٹی فٹ پاتھ پر بھکاریوں کی طرح بیٹھی تھی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں رکشے والے کو اس کے قریب رکشہ لے جانے کو کہا۔ زینی رکشہ کی آواز پر چونکی، اور پھر اس نے حیرت سے اسے اپنے پاس رکتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ کھول کر اس سے کہا، ضیا نے دروازہ کھول کر اس سے کہا، آ جاؤ زینی۔ زینی کچھ دیر وہیں بیٹھی خالی نظروں سے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر آ بیٹھی۔ رکشہ چلنے لگا تھا۔ ضیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ زینی نے ایک نظر باپ کو دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کبھی وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نہیں روئے تھے۔ وہ آج رو رہے تھے۔ اسے پتا تھا وہ کس لیے رو رہے ہیں۔ پوری زندگی میں صرف وہی تھے جو آج زینی کے دل کی حالت کو سمجھ سکتے تھے۔ ضیا نے زندگی میں ہمیشہ بڑے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھا تھا، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی، کبھی ان کی حکم عدلی نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار اپنی بیٹی کو وہاں فٹ پاتھ پر اس حالت میں دیکھ کر انہیں بھائی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تباہ ہو جائیں گے یہ سب لوگ، زینی تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا پیسہ، ان کا غرور سب مل جائے گا مٹی میں، کچھ نہیں رہے گا ان میں سے کسی کے پاس، کوئی افسر، کوئی رتبہ، کوئی کچھ نہیں۔ یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، یہ آخر میں بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ زندگی میں پہلی بار زینی نے اپنے باپ کو کسی کے لیے بد دعا کرتے سنا تھا، اور وہ بھی اس رشتے کے لیے، اپنے بڑے بھائی اور اس کے خاندان کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ باپ سے کہے کہ دعاؤں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، بد دعاؤں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، بد دعا صرف وہ کرتے ہیں جو کچھ اور نہیں کر سکتے۔ پورا راستہ سے ضیا اسی طرح روتے رہے تھے، اور وہ چپ چاپ رکشے کی پشت سے ٹیک لگا کر اس پر چلتی ٹریفک کی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھتی رہی۔ ضیا رکشہ والے کو کرایہ دے رہے تھے۔ وہ ان کا انتظار کیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی۔ نفیسہ اور ربیہ تینوں نے دروازے پر اس کا استقبال کیا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ صحن کے تخت پر آ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ نفیسہ نے اس سے کچھ پوچھا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ضیا بھی اس کے بعد گھر آ گئے تھے۔ ان کی متورم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر نفیسہ کو احساس ہو گیا تھا کہ زینی کس کے ساتھ آئی ہے۔ ضیا بھی اندر جانے کے بجائے اس کے پاس آ کر تخت پر بیٹھ گئے۔ اسے دل سے نکال دو زینی، اور اس کا خاندان تمہارے لائق نہیں تھا، انہوں نے بے حد رنجیدگی سے کہا۔ زینی سر جھکائے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ میرے دل سے نہیں نکلتا، میں نے بہت کوشش کر کے دیکھا ہے، میں نہیں بھول سکتی اسے۔ وہ زمین پر نظر جمائے جیسے بڑبڑا رہی تھی۔ ضیا کو رنج ہوا۔ کیا تھا جو انہوں نے اتنے ہفتوں میں زینی کو پڑھ کر دم نہیں کیا تھا؟ کہاں سے وہ زینی کے لیے دعائیں نہیں کرواتے رہے تھے؟ پھر سب کچھ بھی ویسا ہی تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس نے ان کے ساتھ بندر کا تماشا دیکھا تھا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے بندر کو گھر لے جانے کی فرمائش کی تھی۔ ضیا ہنسنے لگے تھے۔ انہوں نے اس فرمائش کو اس کی معصومیت سمجھا تھا، مگر یہ زینی کا مطالبہ تھا، یہ انہیں چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بندر کے بغیر وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی، اور ضیا ایک قدم بھی وہاں سے اٹھاتے تو وہ چیخیں مار مار کر روتے ہوئے بری طرح ان کی گرفت میں مچلنے لگی۔ انہیں یقین تھا وہ اسے نیچے اتارتے تو وہ زمین پر بیٹھ کر اسی طرح ٹانگیں چلاتی۔ انہوں نے اس سے بہت سے وعدے کیے تھے، بہت سی دوسری چیزیں دلوانے کی کوشش کی، مگر زینی کو بندر اور صرف بندر ہی چاہیے تھا، اور ابھی چاہیے تھا۔ وہ بادل نخواستہ مداری سے بندر کو خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ مداری وہ بندر بیچنے پر تیار نہیں تھا، البتہ اس کے گھر پر ایک اور چھوٹا بندر تھا جسے وہ ضیا کو بیچنے پر تیار ہو گیا تھا۔
مگر اس کا گھر جس کچی بستی میں تھا وہ وہاں سے 4 میل دور تھی۔ ضیا زینی کو اٹھائے پیدل اس بندر والے کے ساتھ اس بستی میں گئے۔ وہاں سے وہ بندر خریدا اور ایک بار پھر 4 میل کا فاصلہ طے کر کے جون جولائی کے موسم میں جب پسینے میں شرابور گھر پہنچے تو اس وقت عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ زینی بے پناہ خوش تھی۔ سارا راستہ باپ کے ہاتھ میں پکڑی رسی سے بندھے بندر کو اپنے ساتھ چلتے دیکھ کر ہنستی اور باپ سے باتیں کرتی رہی اور ضیا اسے دیکھ کر خود بھی ہنستے رہے۔ وہ ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ایک بندر کی رسی کو ہاتھ میں لیے گھر آتے دیکھ کر ان کے جاننے والوں نے کیا سوچا ہوگا، ضیا نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ان کے لیے اتنا کافی تھا کہ زینی پہلے کی طرح چہک رہی تھی۔ نفیسہ اس بندر کو دیکھ کر بے حد ناراض ہوئی تھی، یہ جان کر کہ اس سے زیادہ کہ وہ بندر ضیا کی اس ماہ کی تنخواہ کے 1/4 حصے سے خریدا گیا تھا۔ مگر نفیسہ کی ناراضی اب بیکار تھی، بندر خریدا جا چکا تھا۔ اگلے کئی دن زینی صحن میں بندھے اس بندر کے ساتھ کھیلتی رہی۔ یہ سلسلہ طویل ہوتا اگر اس دن ضیا کی موجودگی میں وہ بندر اچانک زینی پر جھپٹ کر اس کے بازو کو اپنے کھروچوں سے زخمی نہ کرتا۔ ضیا نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس وقت وہاں تھے، ورنہ بندر زینی کو زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس دن بندر کا آخری دن تھا۔ ضیا اگلے دن اسے کسی کو دے آئے تھے۔ زینی اگلے کئی دن بندر کے لیے رو رہی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ بہل گئی۔ مگر اس کے بعد اسے ہمیشہ اپنی مرضی کی چیز ہر قیمت پر لے لینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ عید کے میلے میں جاتی اور سب سے مہنگے کھلونے پر ہاتھ رکھتی۔ ضیا ایک لفظ کہے بغیر اسے وہ دلوا دیتے۔ زینی نے زندگی کو عید کا میلہ سمجھ لیا تھا، جہاں وہ جب بھی جاتی سب سے مہنگی چیز کے ساتھ، کیونکہ وہ باپ کے ساتھ جاتی تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ باپ زینی کو خالی ہاتھ لے آتا، اور آج پہلی بار وہ اپنی اولاد کو خالی ہاتھ دیکھ رہا تھا اور یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خالد صاحب کا بیٹا بہت اچھا، بہت شریف لڑکا ہے۔ شیراز سے شکل و صورت میں کئی گنا اچھا ہے، صرف افسر نہیں ہے۔ مگر زینی، وہ لوگ بہت قدر کریں گے تمہاری۔ ضیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات شکل و صورت اور افسر کی ہے ہی نہیں، بات تو شیراز کی ہے۔ وہ جو مرضی ہو، شیراز نہیں ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر اسی طرح کہا تھا۔ ضیا کو بے اختیار بندر یاد آ گیا تھا جو اسے بعد میں زخمی کر کے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے ٹھیک اسی وقت زینی کو بھی وہ بندر ہی یاد آ رہا تھا، مگر اسے اس کے زخم یاد نہیں آئے تھے۔ صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ باپ اس بندر کو خود ہی ایک دن کہیں چھوڑ آیا تھا اور وہ پھر کئی دن رو رہی تھی۔ وہ بازار کی کوئی شے ہوتی تو میں ہر قیمت پر اسے خرید کر تمہیں لا دیتا، پر وہ انسان ہے بیٹا، انسان کو کیسے خرید کر لاؤں؟ ضیا نے دل گرفتی سے کہا۔ اس کی منگیتر کے باپ نے تو اسے خرید کر دے دیا اپنی بیٹی کو۔ انسان خریدے نہیں جاتے تو اس نے کیسے اسے خرید کر اپنی بیٹی کا مقدر بنایا ہے؟ وہ اب بھی جیسے عید کے میلے میں کھڑی تھی، جہاں کا سب سے مہنگا کھلونا اس کے بجائے کوئی اور بہتر دام دے کر اپنی بیٹی کے لیے لے گیا تھا۔ جو انسان پیسے سے خریدا جا سکتا ہو، میں اپنی زینی کا مقدر اس کے ساتھ تو کبھی نہ جوڑتا۔ زینی نے گردن اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ چاہے زینی رو رو کر مر جاتی؟ اس نے باپ سے سوال کیا۔ ضیا نے سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بہت بے بس ہوں زینی، بہت بے بس۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اولاد کا مقدر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تو ساری اولاد خواہش باپ پوری دنیا اٹھا کر صرف اپنی اولاد کو دے دیتا۔ دنیا کی بات نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آدمی کی بات تھی، صرف ایک آدمی کی۔ 6 ارب انسانوں میں میرا بس وہی تھا اور وہی ہے، باقیوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو یا 70 ہو یا بہترین، مجھے کیا کرنا ہے کسی کا؟ اس کی آواز میں شکست خوردگی تھی۔ آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے اب، گلہ تو مجھے اللہ سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ تکلیف اللہ مجھے کیسے دے سکتا ہے۔ وہ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، یاد کریں۔
وہ ان کی بات پر جیسے تڑپ گئی۔ یہ نہ کہیں، کم سے کم آپ یہ نہ کہیں۔ کب یاد نہیں کرتی تھی میں اسے، کب یاد نہیں رکھا ہے میں نے اسے۔ اللہ اگر دلوں کا حال جانتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ شیراز مل جاتا تو وہ مجھے اور احسان مند پاتا، ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ اور وہ رونے لگی تھی۔ کوئی گناہ کیا ہے میں نے ابو، جس کے لیے اتنی ذلت، اتنی تکلیف دے رہا ہے اللہ مجھے؟ کچھ اور بھی ہے مجھ میں کہ اللہ نے میرے ہاتھ خالی کر دیے ہیں۔ کچھ تو خامی ہے آپ کی زینی میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ ضیا بے بسی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ اس رات ان کے گھر ایک بار پھر کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔